فائنینشیل ہب سمجھا جاتا ہے دبئی کو، مگر بیرونی بینکس نے اپنی برانچز بند کر دی ہیں۔ سونے کی تجارت کا مرکز سمجھا جاتا ہے دبئی کو، مگر فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے وہ تجارت بھی متاثر ہو گئی ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک یہ عرب ممالک تیل اور گیس کی مد میں 15 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان کر چکے ہیں۔ روزانہ 60 کروڑ ڈالر کا نقصان ٹورزم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے صرف دبئی میں 2 لاکھ سے زائد ہوٹل بکنگز کینسل ہو چکی ہیں۔ ایمریٹس، قطر ایئر ویز، اتحاد، گلف اور عمان ایئر جیسی ایئر لائن سے روزانہ 5 لاکھ مسافر سفر کرتے ہیں اور جنگ کے بعد یہ تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ اس جنگ سے پہلے ورلڈ ٹریول ٹورزم کونسل نے تخمینہ لگایا تھا کہ بین الاقوامی ٹورسٹ مشرق وسطیٰ میں اس سال 207 ارب ڈالرز خرچ کریں گے، مگر اب یہ بھی ناممکن نظر آتا ہے۔ صرف متحدہ عرب امارات میں ٹورزم سیکٹر جی ڈی پی کا 13% ہے، 9,25,000 افراد کو نوکری دیتا ہے۔ یعنی نقصان صرف ان عرب ممالک کا نہیں ہوگا بلکہ پاکستان جیسے ممالک کا بھی ہوگا، کیونکہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور جو ریمیٹنسز آتی ہیں ان میں شدید کمی ہوگی۔ ابھی تک سب سے زیادہ 5 ارب ڈالرز کا نقصان سعودی عرب کا ہوا ہے، کیونکہ وہ تیل کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، جبکہ تقریباً 11 ارب ڈالرز کا تیل اور گیس اسٹریٹ آف ہرمز میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ وہ بند ہے۔ اور گولڈمن سیکس کے مطابق اگر یہ جنگ اپریل تک چلی اور اسٹریٹ آف ہرمز 2 ماہ تک بند رہی تو قطر اور کویت کی معیشت اس سال 14% سکڑ جائے گی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاس اسٹریٹ آف ہرمز کا متبادل راستہ موجود ہے، مگر پائپ لائن کے ذریعے ان ٹرمینل سے اتنی سپلائی نہیں ہو پائے گی جتنی اسٹریٹ آف ہرمز سے ہوتی ہے۔ اس لیے سعودی عرب کی معیشت 3%، متحدہ عرب امارات کی معیشت 5% سکڑ جائے گی، اور فائدہ ہوگا روس کا، جو روزانہ 15 کروڑ ڈالر اضافی کما رہا ہے۔ اور اب انڈیا اور یورپی ممالک کے بعد جنوبی کوریا بھی روسی تیل خریدنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ فائدہ ہوگا امریکہ کی تیل کمپنیوں کا۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق ایران جنگ کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے امریکہ کی آئل کمپنیز اس سال 63 ارب ڈالرز اضافی کمائیں گی۔ یعنی یہ عرب ممالک پہلے اپنا تیل اور گیس بیچ کر ڈالرز کماتے تھے، پھر وہ ڈالرز امریکی نظام میں لگاتے تھے، امریکہ کے خسارے کم کرنے میں کردار ادا کرتے تھے۔ اپنے پیٹرو ڈالر سے امریکی ہتھیار خریدتے تھے، اپنے ممالک میں امریکہ کو بیسز بنانے کی اجازت دیتے تھے۔ کس لیے؟ اپنی حفاظت کے لیے۔ مگر امریکہ کو کس کی فکر ہے؟ ان عرب ممالک کی نہیں، صرف اسرائیل کی۔ جو بات پہلے بھی سب پر ظاہر تھی، وہ امریکہ نے اس ایران جنگ میں ثابت بھی کر دی کہ صدر ٹرمپ سنتے سب کی ہیں مگر مانتے صرف نیتن یاہو کی ہیں۔